کہ جو مہربان ہوتے ہیں اس پر کون مہربانی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اور وہ حدیث ایسی ہے کہ ارحموا من فی الارض، اس کے لیے وہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کیا ہے، جو بھی ہے جو قابل رحم اس پہ کیا ہو، رحم کرے. ہر کسی کے ساتھ رحم کے اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. کسی کافر کے لیے رحمت کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اسلام میں داخل ہو، کیسے یہ جو اندھیروں کی زندگی سے باہر نکل ہے. جیسے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے انسان کیا کرتے ہیں، پریشان ہوتے کہ بیماری سے جان چھوٹ جائے. تو یہ کفر سے کس طریقے سے کیسے نکلا ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جس نام کا انتخاب کیا ہے وہ الرحمن ہے. پھر عباد الرحمن کی جو پہلی صفت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا. یہ اس کی ایک صفت ہے، عاجزی کی صفت یہ ہے کہ عباد الرحمن میں تواضع ہوتی اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان چیزوں میں چال چلن میں وہ عاجزی اور اس سے کیا ہوتی ہے، ٹپکتی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں جو بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اور رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں. احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اس کی یہ اس سے کرتے ہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ چلتے. مطلب یہ کہ اس کی چال ڈال میں وہ متواضعانہ ہوتی ہے، متکبرانہ نہیں ہوتی. بہت فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اور چال ڈال ایسی چیز ہے کہ جو زندگی کے ساتھ چلتی پھرتی مستقل ہے، تو بلا تکلف اس سے صادر ہوتی ہے عاجزی کی کیا افعال. بعض دفعہ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ تکلفاً کرنے پڑتے ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بلا تکلف بس اس کے کیا ہوتے ہیں ایک ملک ایک بن جاتی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان سے بے سمجھ لوگ بات کرے تو کہتے ہیں سلام. یعنی بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، جاہلین سے یہاں مراد علماء و مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نہیں مراد کہ جو ناسمجھ ہے اور سمجھنا چاہتے ہیں اس کو سلام کرے. اس کے بارے میں تو ہمدرد ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، اس کو تو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ تو قدردان ہوتے ہیں، وہ تو اس میں تو طلب ہے، اس کو تو وہ تو اس طرح. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ بعض دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بحث میں آ جاتے ہیں اور بحث میں بحث برائی بحث ہوتی، یعنی دونوں میں سے کسی ایک نے ماننا نہیں ہے، دونوں میں سے کسی ایک نے ماننا نہیں ہے اور ہر ایک نے لا نسلم کہنا ہے کہ نہیں میں تسلیم نہیں کرتا. تو جو یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، بس اس کو اچھی طریقے سے اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے چلتے. ایک تو یہ نہیں کہ ایسا سلام کہے کہ خود بھی ایک گالی کے برابر سلام، ایسا نہیں. مطلب ہے کہ اس کو خود کہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قالوا سلامہ، تو آدھی بڑاس اس میں نکالے، آدھی بڑاس اس میں نکالے. تو ایسی نہ ہو، لیکن اس طرح ہو کہ شرافت کے ساتھ عزت وقار کے ساتھ بس آپ چھوڑ دیں، نہ الجھے ان کے ساتھ. وہ شاید آپ کو الجھانا چاہیں، اس کے خیال یہ ہو کہ الجھ جائے، بس آپ کو سمجھ آ گئی کہ بس یہ کوئی ویسے غیر ضروری معاملہ ہے.
تو وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، مومنین ہوتے ہیں بس اعراض کرتے ہیں، کوئی زیادہ اس کی توجہ نہیں دیتے. اور یہ ہمارے اکابر کی بہت بڑی خلق تھی کہ بالکل نظر انداز کرتے تھے، بس پھر توجہ نہیں دیتے اس طرف کہ بس ابھی یہ کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا، بلا فائدہ ہو گیا، بلا فائدہ ہو گیا. تو اس کے یہ صفت ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کے ایک صفت یہ ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں، یعنی قیام کی صورت میں نوافل پڑھتے ہیں، کبھی سجدے میں ہے کبھی نفل میں، اللہ کی حضور قیام اللیل کرتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں تہجد میں. عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے. آپ لوگوں کو اٹھائے جاتے ہیں الحمدللہ تہجد میں، اور یہ جو راتیں چھٹی ہوتی ہے تو اس میں تہجد مشکل ہوتی ہے. ہمارے پشت میں ایک مثال ہے، والد صاحب کبھی کبھی وہ اس مثال کو بیان کیا کرتے. مثال نہیں، یہ ایک مثل ہے، ضرب المثل. وہ کہتے ہیں کہ دجمی شیخ نمن، دجمی شیخ نمن، وہ کہتے تھے کہ جو سردیاں ہوتی ہیں نا تو اس میں تو اتنے لمبے راتیں ہوتی ہے کہ وہ تو انسان تک جاتا ہے، 4 بجے تک جاتے ہیں، اور نماز ہوتے 6:30 بجے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو سردیوں کی تہجد ہے یا اس کی جو بزرگی ہو ہم نہیں مانتے، وہ نہیں. اس میں ان جو تنگ راتیں ہو اس میں اٹھ جائے تو پھر وہ واقعی مجاہدہ بھی ہوتے ہیں، مشکل بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ ایک صفت ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اس کے بعد پھر ایک بات اور فرماتے ہیں، یہ دونوں آپس میں لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جو فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، یعنی جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کے عذاب سے حفاظت فرمائے. ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے، بے شک وہ برا ٹھکانہ اور بری قیام گاہ ہے. انہا ساءت مستقرا و مقام. مطلب یہ ہوا کہ وہ تہجد تو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ تہجد، یہ قیام اللیل، یہ جو طاعات ہے، عبادات ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہے، یہ چیزیں ہیں، اس میں یہ تکبر پیدا نہیں کرتی کہ میں تو پہنچ گیا اور میں تو بڑا ولی اللہ ہوں، میں تو بڑا بزرگ ہوں، بلکہ یہ مزید اس کو عاجزی پیدا کرتی ہے. یعنی جو اللہ کے سامنے رات کھڑے ہوتے ہیں تو پھر صبح دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب العالمین معاف کریں. وبالاسحار هم یستغفرون، وبالاسحار هم یستغفرون. تو قیام اللیل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ معافی کی درخواست کرتے ہیں کہ یہ قبول فرمائیں. انبیاء علیہ السلام عبادت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتے، لیکن پھر بھی فرماتے ما عبدناک حق عبادتی، ہم نے کیا نہیں کی، بندگی نہیں کی. جس طرح کا حق ہے کون ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی کے حق. تو یہ اس کے پھر جذبات ہوتے ہیں، یا ایسے اس کے جذبات ہوتے ہیں کہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تکبر کی بعض بڑی قسمیں ہوتی ہیں، بعض بڑی قسمیں ایسی ہوتی ہے کہ مثلا، اور بعض دیگر اکابر نے بھی اس کی مثالیں ذکر کی کہ مثلا انہوں نے تہجد پڑھی ہے، قیام اللیل کیا ہے، اور صبح کے وقت کسی مثلا واش روم کے لیے لائن لگا ہے تو اس میں یہ کھڑے ہیں. اگر اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ یار لوگوں کو میرا خیال کرنا چاہیے، میرا خیال کرنا چاہیے، تو یہ کیا ہے، یہ تکبر ہے. اس کے دل میں تھوڑی سی کیا ہے، اپنے انا کا مسئلہ ہے
وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ عمل کیا، رات کا قیام کیا، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں دوسرے سے. تو یہ مٹانا چاہیے. یہاں والد صاحب نے ایک چھوٹی سی ایک بات لکھی ہے، وہ میں نقل کرتا ہوں. بہرحال والد صاحب بہت سارے حاشے میں کبھی کبھی لکھتے ہیں، تو کبھی نکل آئے تو میں پڑھ لوں گا. ایک جگہ ایک بات لکھی، ہاں یہ لکھا، بہت باریک لکھتے ہیں، اور کبھی ایک سائڈ پہ لکھتے کبھی دوسری سائڈ پہ لکھتے. یہ لکھتے ہیں کہ جس قدر انا کا کانٹا موجود ہو، جس قدر انا کا یعنی میں جب جس قدر انا کا کانٹا موجود ہو، اس کی دل کا آئینہ زنگ آلود ہوتا ہے، اس کے دل کا آئینہ زنگ آلود ہوتا ہے. تو بہت باریک سے لکھتے، جلدی بھی لکھنے والے سب بہت زیادہ. تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی جملہ ہے، تو میں آپ کی بھی سنو. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ زنگ آلود ہوتا ہے. جس قدر انسان کے دل میں انا کا بت ہوتا ہے کہ میں ہوں، میں کوئی بڑا عالم ہوں، میں کوئی واعظ ہوں، میں کوئی کسی بڑے اہل اللہ کے میں ایک بیٹا ہوں، اور کوئی اپنے لیے کوئی چیزیں ڈھونڈ نکالتے ہیں. تو یہ ایک انا ہوتی ہے. مطلب یہ کہ یوں بت پزر کے دوست یوں بترا پزر کی بتشتا چہرہ زر چشائیں میں کچھ ہوں. تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو عافیت سے نکال دے اس کو. مجھے یاد پڑتا ہے، بہت پہلی کی بات ہے، ہم چھوٹے تھے، بیعت بھی نہیں کی تھی، غالباً یا بیعت کی تھی اس وقت. میں والد صاحب کے پاس ایک دفعہ گیا، علماء سے بیانات میں سنی ہوگی بات کہ یہ تکبر ہے اور عنایت، والد صاحب سے سنی ہوگی یہی سے. تو میں والد صاحب کے پاس گیا، والد صاحب مطالعہ کر رہے. میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ جو انا ہے یہ کیسے نکلتا ہے؟ تو والد صاحب کو انداز دیکھ ابھی کیا سمجھتے اس چیز میں کیسے نکلتا ہے. وہ مجھے اس نے کہا کہ یہ سب سے آخر میں نکلتا ہے. یہ سب سے یعنی انا جو ہے سب سے آخر میں نکلتا ہے. وہ کہ ایک جملہ ہے لیکن بات حقیقت ہے کہ بالکل آخر میں نکلتا ہے، بالکل آخر میں نکلتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے یہ نکال دے ہم سے. یہ سلامتی کے ساتھ یہ قید اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو تکبر ہوتا ہے اور ہمارے ہاں جو انا ہوتی ہے اس کے صفائی عافیت سے ہو، ورنہ پٹائی سے ہو تو پھر بڑا سخت ہے. پھر کیا ہے؟ سخت ہے. ورنہ ہم لائق تو پٹائی کی ہے، لیکن پھر اس طرح ہوتا. ہمارے جو اکابر ہیں، آپ اس کے زندگی دیکھیں، یہ ایک مشترک وصف ہوتی ہے. اس میں ایسے اس میں کیا ہوتی ہے؟ عاجزی ہوتی ہے. ایک طرف استغنا بھی ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ، دوسری طرف اس میں اتنی عاجزی ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کہے، کوئی الفاظ سے زیادہ تعلق نہیں ہوتے اس کے اندر دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت، اس کی قدرت و طاقت، اس کے شان و شوکت اس کے دل پہ رہتی ہے. تو جس درجے دل پہ رہتی ہے اس درجے شرمندگی محسوس کرتے ہیں. وہ چیز پیر کیا ہوتی ہے، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال عرض کروں. ایک عام مجمع میں ایک پولیس والا بیٹھے ہیں اور وہ محلے کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، لیکن پولیس والا اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اس وقت، کیونکہ محلے والے اس کے جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیچارے وہاں اس سے بھی کم درجے کے ہیں. لیکن اگر جس مجلس میں DIG بیٹھے ہوں تو پولیس اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، کیونکہ اس کو DIG کی ایک عظمت ہے دل میں، اس کی ایک بڑائی ہے کہ DIG بیٹھے تو میں کس کات میں ہوں اور میرے کی حیثیت. اور اگر اس سے بھی بڑا افسر ہو اور پھر بادشاہ بیٹھے ہوں تو پھر تو کچھ نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو ہم جہاں بھی ہے کہاں بھی ہے رب العالمین پاس اور ساتھ.
اللہ تعالیٰ جو ساتھ ہے اور وہ انسان اپنے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کا استحضار کرے تو پھر تو شرم آتی ہے کہ میں کیا محسوس کروں اور میں کیسے کہوں، اور پھر اس پوری کہانی میں موجود کہاں ہوں؟ نہ صلاحیت اپنی ہے، نہ جو جسم ہے وہ بھی رب العالمین کی عطا ہے، جو اعضاء ہے وہ رب العالمین کی عطا ہے، تو ہے کیا وہ چیز بتائیں؟ ہم خود معبود ہیں نہیں، ہم خود مخلوق ہیں، ہم خود مملوک ہیں. تو جو مملوک ہے اور جو خود کیا ہے مخلوق ہے، تو جب مخلوق ہے یعنی انسان کو صرف یہ احساس ہو، یہ استحضار ہو کہ میں مخلوق ہوں، میں مملوک ہوں، اور رب العالمین معبود ہے، میں کیا ہوں؟ میں بندگی کرنے والا ہوں. غلام کا درجہ تو بہت اونچا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عظمت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس درجے انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے حکیم محمد تانی رحمہ اللہ، اس کے ایک خلیفہ ہے حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ، اور ایک بڑے خلیفہ ہے مولانا خیر محمد صاحب جلندی رحمہ اللہ، خیر محمد صاحب رحمہ یہ، تو جو خیر المدارس اس کے نام سے. تو انہوں نے مولانا خیر محمد صاحب جلندی رحمہ اللہ نے مفتی حسن صاحب سے کہا کہ میں جب اپنے شیخ کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو انتہا درجے کے نکمہ سمجھتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور ہر کسی کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے. تو اس نے کہا کہ میری بھی یہی کیفیت ہوتی، چلو شیخ سے عرض کرتے ہیں، حضرت تانوی رحمہ اللہ سے عرض کرتے. تو دونوں گئے حضرت تانوی رحمہ اللہ کے پاس. حضرت تانوی رحمہ اللہ نے کہا، جب دونوں کو سنا تو ان کو کہا کہ میری بھی یہی کیفیت ہوتی کہ مجلس میں اپنے آپ کو سب سے نکمہ سمجھتا ہوں، اپنے آپ میں اپنے آپ کو نکمہ سمجھتا ہوں. حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہے، ہمارے اکابر کے سب کے وہاں اس سے سلسلہ اس سے لگتا ہے. تو ایک ڈاکٹر تھے اور رشتہ دار تو نہیں تھے، عام ایک اس کے جاننے والے، تو وہ رہے ان کے پاس. انہوں نے سوچا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، اس کے پاس اتنی دنیا آ رہی، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کیا کمال ہے، کیا خوبی ہے، کیا اس میں کوئی کرامت ہے، کوئی کشف ہے، کوئی چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو عرصہ رہا آیا اور میں نے کوئی خاص ایسی کمال نہیں دی کیا. پھر میں نے سوچا کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو مجھے ایک وجہ نظر آئی. وہ وجہ یہ ہے کہ آپ سے رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی رحمہ اللہ یہ بیعت ہے، یہ بیعت ہے، بہت بڑے اور علمی شخصیات ہے. تو اس وجہ سے باقی لوگ بھی پھر رجوع کرتے ہیں کہ اتنے بڑے علماء سے بیعت ہے، اور تو کچھ تو ہے، کچھ تو ہے. تو اس وجہ سے اور لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں. لیکن مجھے اس کا سمجھ نہیں آتا. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے اس کا سمجھ نہیں آ رہا ہے. ابھی یہ بات کر رہے ہیں حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ سے خود کہتے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ یہ کیوں بیعت ہو گیا آپ سے، اس کی کیسی آپ سے عقیدت ہوئی، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا، وہ مسکرائیں حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ. انہوں نے کہا مجھے خود بھی حیرت ہے، کیوں مجھ سے بیعت ہے اور کیوں مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں.
اور یہ حقیقت ہوتی ہے، یعنی جو اہل اللہ کے دل ہوتے ہیں اسی طرح ہی ہوتے ہیں، وہ حیران رہتے ہیں، یعنی ہر وقت وہ حیرت میں ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ کرتے کیا ہے، تو حیرت میں ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ سے طلباء نے ایک مسئلہ پوچھا، طلباء کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات، بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس ارشاد مبارک کا کیا مطلب ہے، تو مثال دی، تو ایک مثال اس کو یہ دی انہوں نے، اس نے طلباء سے عرض کیا اپنے طلباء کرام سے کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، استاد ہیں ہمارے اور بہت عقیدت ہے آپ سے، بہت محبت ہے ہماری۔ اس نے اس کو قسم کہی کہ واللہ میں آپ کو اپنے آپ سے 1000 مرتبہ بہتر سمجھتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے 1000 مرتبہ بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ کیفیات ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ کیفیات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی کسی کیا نہیں سمجھتے، وہ بڑا نہیں سمجھتے، وہ جو بھی کرے وہ بڑا نہیں سمجھتے۔ مجھے یاد ہے والد صاحب نے فرمایا ایک دفعہ کہ یہ جو مجھے بھی فرمایا اور ساتھ ایک اور عالم تھے وہ بیٹھے تھے، تو کہا مجھے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں کربوغ شریف، جو لوگ کربوغ شریف آتے ہیں اور یہاں خانقاہ میں، تو یہ لوگ بزرگ ہوتے ہیں، یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بزرگ ہوتے ہیں۔ اور جو جن کے پاس آئے ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں، یعنی اس جن کے جو آئے ہیں اس کی بزرگی میں شک نہیں، اور جس کے پاس آئے ہیں اس کی بزرگی میں شک، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے اس کا کیا معاملہ ہے۔ اور پھر اس کی وجہ بتائی کہ دیکھیں جو لوگ آتے ہیں یہاں تو کس نسبت سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے آتے ہیں، اپنے اصلاح کے لیے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ سالکین ہیں، طالبین ہیں، طلب والے ہیں، دین والے ہیں، دین کے درد اور تڑپ لے کر آئے ہیں، تو یہ تو بزرگ لوگ ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ لیکن جن کے پاس آئے وہ تو ان کے اپنی ایک حسن ظن ہے، یعنی وہ تو ان کے ایک حسن ظن ہے کہ چلو یہاں ہم جا رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، وہ تو ان کے حسن ظن ہے۔ تو یہ تو خود بزرگ لوگ ہیں، تو جو آئے ہیں تو ہر ایک کو بزرگ سمجھ کہ وہ کیا ہے، یہ بزرگ ہے، اور جن کے پاس آئے ہیں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ پھر خود اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیسے معاملہ ہے، وہ کیوں بیٹھے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا غرض ہے۔ تو ہمیشہ حال اللہ اس طرح ہوتا ہے۔ بلکہ کربوغ شریف کے بارے میں تو والد صاحب ایک اور بات بھی عرض کرتی تھی، وہ بہت اہم ہے، مجھے بہت پہلے عرض کیا تھا، بہت پہلے کی بات، فرماتے تھے کہ دنیا میں بہت مراکز بنیں گے، بہت مراکز بن جائیں گے دارالایمان اور تقویٰ کی پوری دنیا میں۔ اس وقت باہر دنیا میں مراکز نہیں بنے تھے، پھر تو والد صاحب کی زندگی میں بہت کام پھیل گیا، بہت سارے ممالک میں کام پھیل گیا، درجنوں ممالک میں پھیل گیا، اس وقت بالکل نہیں پھیلا تھا کام۔ تو مجھے کہا کہ دنیا میں کام پھیل جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں ایک خصوصیت بتاؤں میں، چند امتیازی چیز۔ اس نے کہا کہ کربوغ شریف یہاں جو آنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے خالص ہوتے ہیں، بڑے کیا ہوتے ہیں؟ خالص ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ایک تو یہاں آنے کا سفر بڑا کیا ہے؟ مشکل سفر ہے۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ آدھی اصلاح تو راستے میں ہو جاتی، آدھی اصلاح تو راستے میں ہو جاتی، ایک تو یہ مشکل ہے اس میں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کربوغ شریف میں دنیا کی کوئی اور چیز نہیں ہے، نہ اسپتال ہے، نہ کالج ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، بازار نہیں ہے، منڈی نہیں ہے، دنیا کی کوئی اور حوائج نہیں ہے، زندگی کی کوئی چیز نہیں ہے کہ لوگ اس کی نیت کریں۔ تو یہاں جو لوگ آتے ایک خالص ایک ہی نیت ہوتی ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کی نیت ہوتی ہے، بس اور کر نہیں سکتے، یعنی اور کوئی نیت ہے نہیں کہ کر لیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ مثلا ہمارے اسلام آباد میں جگہ ہے، پشاور میں جگہ ہے،
ہم جاتے ہیں یہاں سے، تو انسان ہے، اس کے تو کافی حوائج ہوتے ہیں، اس کی تو ضروریات ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار چلو پشاور چلے جائیں گے، یہ کام بھی ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں گے، اور وہاں کوئی لوگ اس میں ہیں، ان کو تھوڑا سا کام تھا وہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، تو اور بھی بہت سارے کام ساتھ ہو جاتے۔ کربوں کا شریف آئیں تو کیا نیت کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک خالص ہوتے ہیں، تو یہ واقعی بڑے اس کے بات تھی کہ یہاں تو دیکھیں یہ جو والد صاحب اس کا سوچتے تھے تو کبھی اپنے بارے میں نہیں جو دوسروں کی عظمتیں ہیں وہ سوچتے کہ جو آئے ہیں وہ کتنے عظیم ہیں، جو آئے ہیں وہ کتنے عظیم ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ جو جن لوگوں پہ کہ دلوں پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہوتی ہے تو اس کا پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بس ٹوٹی ہوئی دل ہوتے ہیں، وہ بس اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو دیکھ کے ہر وقت اپنے سے کیا کرتے، شکایت کرتے کہ یار بنے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں بن پڑا اس سے۔ ہاں لوگ سمجھے وہ الگ سمجھے، اس کا اپنا کام ہے، لیکن اپنی دنیا اس طرح ہوتی، اپنی دنیا اس طرح۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے دل کو بھی ایسا بنا دے۔